حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے سانپ کے بچوں اور سفیدی پھری ہوئی قبروں جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کہ انجیل مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استہزاء یعنی مذاق کرنے کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کا بدلہ دینا، یعنی منافقین ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں اور اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے یا بدلہ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر منافقین کو ایمان والا کہا گیا، ایمان والوں کے اندر وہ رہے، ایمان والوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، باوجود اس کے اس کو منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہماری منافقت کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور ان کی منافقت کو جاننے کے باوجود ان کے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ کیا گیا، اور یہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دینا تھا کہ جب ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہ تھا اور وہ یہ سوچ سمجھ رکھتے تھے کہ شاید ہماری منافقت کے بارے کسی کو علم نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے جب وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہماری منافقت کا کسے پتہ ہے، باری تعالیٰ نے اس لمحے ان کی گرفت فرما لی اور ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا۔ یہ ان کی منافقت کی سزا تھی جو ان کو دنیا میں مل گئی اور آخرت میں ان کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بے شک جہنم میں نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ منافقین کے ساتھ استہزاء فرمانے کی ایک اور صورت کو بیان فرمایا ہے، سورہ مطففین کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن کفار اور منافقین کو جنت کی طرف جانے کا اذن دیا جائے گا اور وہ راضی خوشی جب جنت کے دروازوں پہ پہنچ جائیں گے اور داخل ہونے کے قریب ہوں گے تو ان کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایمان والے اس ساری کیفیت کا مشاہدہ فرما رہے ہوں گے، اور جب منافقین اور کفار کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے تو ایمان والے ان کو کہیں گے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے اور وہ عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو ان کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ مل گیا؟ یعنی جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر ایمان والوں سے مذاق کیا، آج جب ان کو جنت میں داخلے کے لیے بلایا گیا اور جب وہ قریب پہنچ گئے تو ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ ان کے اس استہزاء اور مذاق کا بدلہ تھا جو دنیا میں انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ کیا تھا۔ مذاق کرنا اور استہزاء کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو بے عزت اور ذلیل کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا تیور بنانا جس کے ذریعے دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو، یہ استہزاء ہے اور مذاق کرنے کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسی کھیل کے لیے مذاق کرنا جائز ہے؟ مذاق کرنا وہ ہے جس کے اندر کسی کی تذلیل ہو، اور یہ بالکل بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہے، ناقابل معافی ہے، اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسی بات جو حقیقت پر مبنی ہو اور اس کے اندر کسی کو بے عزت کرنا مقصود نہ ہو، اس کو مزاح کرنا کہتے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے اور یہ اچھا بھی ہے کہ سچی بات کی جائے اور اس کے اندر کسی کو بے عزت کرنا مقصود نہ ہو اور اس طرح سے خوش طبعی کی جائے، یہ درست ہے۔ وگرنہ محض خوش رکھنے کے لیے، محض لوگوں کے چہرے پر ہنسی رہنے کے لیے لوگوں کو بے عزت کرنا، مذاق کرنا، یہ شریعت کی نظر میں ایک برا عمل ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا تو ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوا اور وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ منافقین نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا، اور یہ جو کاروبار اور سودا انہوں نے کیا ہے اس تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا۔ تجارت وہ ہوتی ہے جس میں کچھ بیچا جائے اور کچھ خریدا جائے۔ منافقین کو اللہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہدایت دینا چاہی، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ دیا۔ اللہ رب العالمین
العالمین کو ان کی یہ حرکت سخت ناپسند تھی، ان کا یہ طرز عمل سخت نقصان والا سودا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا، انہوں نے قیمتی چیز دے کر گھٹیا چیز خرید لی ہے، اس لیے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے ہی نہ تھے۔ یہ جملہ ان کی باطنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ دل سے ہی ہدایت پانے والے نہ تھے اور ہدایت کو پسند نہ کرتے تھے، وہ دنیا کی شان و شوکت کو پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دنیا کی عزت چاہی اور آخرت کی عزت کو بیچ ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی رسوا کر دیا۔